بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ مہندی کا استعمال فرماتے۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے، سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے، نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے ہیں، وہیں جسمانی اور ظاہری امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دی کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے سرم و انحراف نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سام کا معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سرمدانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من سے ہے جو بنی اسرائیل پر اترا تھا اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری اور صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا جب ہم بیمار ہوں تو ہم علاج نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کے شفا میں رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹ لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش شروع کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔